ہر کوئی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہتا ہے اور چاروں صوبوں سے مسلم لیگ نون میں آنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس، اور میں ملاقاتیں بھی شروع کر رہی ہوں، اور وہ ایک پارٹی کی پالیسی ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں مشاورت ہو رہی ہے. لیکن آج بھی پنجاب کے اندر اسپیشلی مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ ہے جس قسم کی ہمارا سامنا جس مخالف سے ہے، اس کا جو انجام ہے، سیاسی انجام، وہ بھی دیوار پہ لکھا ہے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی بھی سب سے بڑی پارٹی تھی، وہ بلوچستان میں بھی اس کی حکومت تھی، سندھ میں بھی اس کی پریزنس تھی. اس وقت یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو صرف کنفائن کیا ہے پنجاب تک، پختونخوا مولانا کے سپرد کیا ہے، بلوچستان باپ کے سپرد کیا ہے، سندھ زرداری کے سپرد کیا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیگ نون اب مسلم لیگ نون پاکستان کی وجہ مسلم لیگ نون پنجاب ہے، اور ان صوبوں تک پھر آپ کیوں نہیں جاتی؟ میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ اس معاملے میں نیگلیجنس بھی ہوئی ہے اور اس بات پہ توجہ نہیں دی گئی. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پچھلے 5-6 سال میں جس قسم کے انتقام کا سامنا تھا مسلم لیگ نون کو، جس قسم کی ریاستی طاقت اور تشدد کا سامنا تھا مسلم لیگ نون کو، تو مسلم لیگ نون تو اپنے آپ کو بچا رہی تھی، فائر فائٹنگ کر رہی تھی. پھر بھی مسلم لیگ نون نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا ووٹ بینک بھی برقرار رکھا، بلکہ آج جماعت بھی متحد کھڑی ہے، ووٹ بینک بھی متحد ہے ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ جس طرح سے 10 سال پی ٹی آئی کو کے پی کے میں انسٹال کیا گیا، رکھا گیا، اسی طرح بلوچستان میں جو توڑ جوڑ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی وہ پوری قوم کے سامنے ہے. لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں نا اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی میں نے کام ہی اسی چیز سے شروع کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس کا جو کے پی کے اندر جو سپیس باقی لوگ لے گئے، یا بلوچستان میں جو سپیس باقی لوگ لے گئے، اس کو پی ایم ایل این جو ہے وہ ریڈیم کرے، ریکلیم کرے. اور اس پہ میرا کام شروع ہو گیا ہے. ابھی میں ہزارہ ڈویژن میں گئی تھی، ہم اپنی پوری انتخابی لحاظ سے اپنی ورکنگ کر کے آئے ہیں. دوبارہ بھی میں جاؤں گی، بار بار جاؤں گی، بلوچستان بھی جاؤں گی. اور بلوچستان سے بھی بہت سارے اس طرح کے کچھ کینڈیڈیٹس ہیں جو مسلم لیگ نون جوائن کرنا چاہتے ہیں، کے پی کے سے بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں، کراچی سے بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی بڑی بڑی قداور شخصیات وہ جانے کے موڈ میں لگتے ہیں. مثلا شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھیں، سردار مہتاب صاحب کو دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے. پہلے تو شاہد صاحب کا کیا مسئلہ ہے، اور جب آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کو راضی کر لیا ہے، وہ رہیں گے؟ آپ نے شاہد صاحب کی شاید انٹرویوز نہیں سنے. شاہد صاحب سے میری پرسوں بڑی 2-2.5 گھنٹے کی تفصیلی ملاقات ہوئی. اگر آپ یہ شاہد صاحب کو کہیں کہ وہ جانے کے لیے تیار ہے تو یہ ان کی افرنٹ نہیں ہے، یہ میں اس کو خود پرسنلی سمجھتی ہوں کہ یہ میری انسلٹ ہے، کیونکہ وہ ایک باوفا شخص ہے. ان کی اپنی کسی چیز میں رائے ہو سکتی ہے، اور ہے، اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا. انہوں نے بار بار یہ بات ٹی وی پر کہی کہ مریم میری بہن ہے، میں اس کے لیے سپیس اس کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ آپریٹ کرے. جب وہ یہاں پر تشریف لائے، میری ان کے ساتھ بہت فرینک میٹنگ ہوئی. انہوں نے مجھے اپنی قیمتی جو ایڈوائس تھی کہ اس طرح ہمیں جماعت کو آگے بڑھنا چاہیے، اس طرح ہمیں کرنا چاہیے، یہ انہوں نے مجھے دی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کام کر رہی ہیں اچھا کام کر رہی ہیں، ہم سب کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے. اس کے بعد اور کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی شاہد صاحب نہ جا رہے ہیں نہ آپ جانے دیں گی؟ نہ میں جانے دوں گی، نہ وہ کہیں جا رہے ہیں. اور دوسرا، اگر کسی کو یہ ہے کہ مریم شاید چاہتی ہے کہ مریم کے پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، تو مریم یہ بالکل نہیں چاہتی. میرے والد کے وہ ساتھی ہیں، اور انہی کی طرح جو ان کے ایج بریکٹ میں لوگ آتے ہیں جن کا میری والد کے ساتھ 30 سال کی رفاقت ہے. میں وہ جو ریڈ لائن ہے سینیورٹی کی، میں وہ کبھی کراس نہیں کروں گی. جو عزت میں اپنے والد کو دیتی ہوں وہی عزت میں ان کو دیتی ہوں. ہماری جماعت میں ایک سیکنڈ، ہماری جماعت میں یہ کلچر نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسی میٹنگ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پارٹی کے سینئر بیٹھے ہوں اور میں ہیڈ چیئر پہ بیٹھ کے ان کو خطاب کر رہی ہوں ان سے. جب سینئرز کی بات آتی ہے تو میں
ان کے پیچھے بھی کھڑی ہوتی ہوں, اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. ان کا ایک مقام ہے, میرے دل میں بھی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے آگے بھی کھڑے ہوں, میرے ساتھ بھی کھڑے ہوں. ان کی گائیڈنس کے بغیر میں نہیں چل رہی. اور میرے اس میں صاحب کے بارے میں میری اس میں کوئی ایگو نہیں ہے. میرا اس میں ان کے پاس بھی چل کے جا سکتی ہوں. مجھے ان کی ایکسپیرینس, دیکھیں ایکسپیرینس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا, کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. ان کے ایکسپیرینس سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے. سردار مہتاب کو منائیں گی یا کہیں گی میں یہ سب کی بات کر رہی ہوں اس میں. اچھا. ہاؤ ایور ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایوولوشن. ایک اس کا اردو ترجمہ ارتقاء ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب ایک جنریشن ایک لیول پہ پہنچ جاتی ہے تو آپ کو بطور سیاسی جماعت آپ کو اگلا ٹیئر جو ہے اس کو کلٹیویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, اس کو ٹرین بھی کرنا پڑتا ہے, اس کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے, اس کی گرومنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس کو چینج نہیں کہتے, اس کو ایوولوشن کہتے ہیں. اور جو جماعتیں یہ ایوولوشن نہیں کرتی وہ جماعتیں تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بنتی ہیں. اچھا, چودھری نثار علی خان پہ بھی یہ کلیہ اپلائی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں؟ دیکھیں, چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنے راستے کا انتخاب خود ہی کر لیا, اور وہ انتخاب ان کو کہاں لے کر جاتا ہے, کہاں لے گیا ہے, اس کا جو جواب ہے وہ تاریخ میں بھی لکھا ہے, وہ آنے والے دنوں میں بھی لوگوں کے سامنے آئے گا. تو مسلم لیگ نون کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ راستہ اب کھلا ہے, وہ باب بند ہے. وہ باب بند ہے جی. اچھا, یہ چودھری برادران تو دونوں ایک کشتی کے سوار تھے. اب چودھری شجاعت حسین کی سب چیزوں پہ تو آپ لوگوں نے مٹی پا دی, ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو یہ جو چودھری پرویز الہی ہے, ان کے لیے بھی کبھی راستہ کھل سکتا ہے, دوبارہ وہ ڈیل ہو سکتی ہے یا کہ نہیں, ادھر بھی وہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں؟ چودھری شجاعت صاحب جو ہے وہ ایک بہت ویلیوز والے سیاستدان ہیں. جب وہ ہمارے مخالفت میں بھی تھے تو انہوں نے کبھی وہ لائن کراس نہیں کی جو ایک تہذیب کی لائن تھی. سیاسی مخالفت کو کبھی دشمنی میں نہیں بدلا, اور ہمیشہ وہ چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں, ہمارے خلاف ہوں, ہمارے ساتھ ہوں, انہوں نے جو ایک معیار ہے اس کو برقرار رکھا, جس کے لیے میرے دل میں ان کی عزت ہے. اسی طرح ان کے بچے بھی ڈفرینٹ ہیں. جہاں تک آپ نے چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کی, تو آپ یہ دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جس قسم کی سیاست سے پروان چڑھے, جس قسم کی سیاست کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچے, اس سیاست کا اب اختتام ہے. عمران خان کی صحبت میں خراب ہو گئے. عمران خان کی صحبت میں بھی, اور کچھ آئی تھنک ان کی ترجیحات بالکل مختلف ہیں. نہ صرف وہ بلکہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ بھی سیاست کا مطلب صرف ایک ہی ہے ان کے لیے, پیٹرنائزیشن کی سیاست, تبادلوں کی سیاست, پولیس آفیسرز, ڈی پی اوز, آر پی اوز, کمشنرز کی سیاست, ان کی اپوائنٹمنٹ کی سیاست, اس کو ہٹا دو, اس کو لگا دو, نیپوٹزم کی سیاست, پیسہ بنانے کی سیاست. ان کی جو اولاد ہے وہ بھی آج بھی وہ جب وہ ریٹ طے کرتے ہیں بیٹھ کے, رشوت کھلے عام مانگتے ہیں, اور کروڑوں میں نہیں اربوں میں مانگتے ہیں. ان کی سیاست کا محور جو ہے وہ نہ قوم کی خدمت ہے, نہ وہ کوئی اس طرح کی سیاست ہے جس کے اندر کوئی کنسٹرکٹیو چیز ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے وہ بھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ تک کے کندھوں پہ وہ سوار ہو کے آتے رہے. اب وہ اس کی جو ویسٹیجز ہیں یا اس کے جو ریمینز ہیں, جو اس کی باقیات ہیں, ابھی بھی جو میں نے وہ مظاہر علی نقوی صاحب والی جو آڈیو آئی ہے وہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں. اور نئی نسل کی نمائندہ ہونے کے جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے جس قسم کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے اس کے وہ علمبردار ہیں. ٹھیک.